अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह पारा वबरकातुह। नंबर 18 सूरत नूर आयत नंबर 41 आयत नंबर 41। अलम तरा अन्नल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा अलम तरा अन्नल्लाह अन्नल्लाह युसब्बिहु 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 लहू लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत्तैर वत्तैर صافات صافات كل قد علم كل قد علم قد علم قد علم صلاته صلاته وتسبيحه 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 والله عليم والله عليم بما يفعلون بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. अलम तरा ताए ता नहीं पढ़ना ता अलम तरा रा को मोटा करना है पढ़े अलम तरा शाबाश अन्नल्लाह नून मुशद्दत है गुन्ना करेंगे लफ्ज़ अल्लाह को माक़बल फ़तह की वजह से मोटा करेंगे नून के ऊपर ज़बर है इसलिए कायदा ये है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को मुंह भर कर पढ़ते हैं तफ़ख़ीम युसब्बिहु हा कैसे युसब्बिहु नहीं भाई हाँ शाबाश युसब्बिहु लहू मन यहाँ क्या हो रहा है जी इख्फ़ा नून साकिन के बाद फ़ा है फ़ा हरूफ इख्फ़ा में से लिहाजा यहाँ इख्फ़ा करेंगे आवाज़ को नाक के खैशूमे में ले जाकर थोड़ा सा खींच कर पढ़ने को कहते हैं मन फिस समावात वाव मोटा करना है खड़ी ज़बर है वल अब रा और ज़ा दोनों मोटे वत्तैर ता को मोटा और नरमी के साथ हरूफ लीन बन रहा है या साकिन माक़बल फ़तह है वाव ता दोनों वत्तैर ऐसे करके 1 सेकंड की मद भी होगी रा मोटा साफ़ात ऐसे करके मद मुत्तसिल भी है और खड़ी ज़बर और आगे फिर फ़ा खड़ी ज़बर नहीं भाई इसको पढ़ के सुनाएं
تھوڑا سا اور نکھار پیدا کریں. صافات ایسے کریں. صافات. جی آپ. والطير صافات. ہاں یہ ہے. کلن نون تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے یہاں اخفا کریں گے. کلن قد علم. قد قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، علم عین ہے، صلا صلا صاد کو موٹا، لا تہو، و تسبیحہ رک جائیں گے تو ہا جو ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ساکن کر دیں گے تو رکنے میں ہا کی یوں ہو. و تسبیحہ ایسے کر کے ہا کو ساکن کر کے ملا کے پڑھیں گے تو ہا پڑھی. وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ ایسے کر کے. واللہ واو اور لفظ اللہ دونوں موٹے کرنے ہیں. علیم نون تنوین کے بعد با ہے، لہٰذا اس نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. بما یفعلون یفعلون کر کے پڑھیں گے، فا کو ساکن کر کے. وَلِلَّهِ واو موٹا، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ ما قبل کسرہ آ گیا ہے. لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زیر ہو تو لفظ اللہ کو ترقیق یعنی باریک پڑھتے ہیں. ملک السماوات والارض وات والارض رازات موٹے. وَإِلَى اللَّهِ یہاں لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے. المصیر صاد موٹا، را باریک. مصیر را باریک کیوں ہو رہی ہے جی؟ یہ قاعدہ بار بار آپ نے پڑھا ہے. کیونکہ را سے پہلے جزم ہے، جزم کے پہلے وہ زیر آ رہی ہے. را ساکن ما قبل یا ساکن ہے. یا ساکن اور اس کے پیچھے بس اس کو اس پیچھے والے نہیں جانا، پیچھے وہ اور قاعدہ ہے. جب یا را کے پیچھے را آ جائے، را کے پیچھے یا آ جائے، پھر وہاں را پر ہم رک رہے ہوں گے تو پھر را باریک ہو جی. جیسے مصیر، بصیر، خبیر، یہ سب را کیا ہیں باریک ہے. ہاں اگر آپ وصل کریں گے تو پھر را پر ہوگی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ مَصِيرُ أَلَمْ تَرَ پھر را کی اپنی حرکت کا خیال کریں گے. ٹھیک ہوگی. اچھا جی. أَلَمْ تَرَ کیا نہیں آپ نے دیکھا. علم ترى بمانے علم تعلم، ان کہ بے شک اللہ اللہ کے لیے، یسبح تسبیح کرتا ہے، لہو اس کے لیے، من ہر کوئی جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، والطیر اور پرندے بھی، صافات پر پھیلائے ہوئے، کلن ہر ایک مخلوق نے، قد یقیناً علم جان لی ہے، صلاتہ اپنی نماز عبادت، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح، واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو کچھ یفعلون وہ کرتے ہیں. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے. سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے. ہاں اچھا میرے دوستو، یہ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ نور. فرمایا نور حصی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے. اچھا نور حصی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی. اس کی تشریح تفصیل ہم نے نہیں پڑھی تھی، میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا. چلو خیر وہ تو ہو گیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو روشنی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کے نور کے جو وہ ایمان منور ہے نا جی، دل کے اندر ایمان منور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی مثالیں بیان فرمائی تھیں.
اور کفار جو طریقیوں میں گمراہی کی طریقوں میں پھنسے ہوئے تھے ان کی بھی مثالیں اللہ نے بیان فرما دی تھیں. ہاں جی. اور آج جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو نور پیچھے بیان فرمایا ہے نور توحید ہے، آج اللہ اس کے دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو جس نور کی وجہ سے آسمان اور زمین اور درمیان ساری مخلوق روشن ہے وہ نور توحید جو ہے، اور اس کے دلائل کیا ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ الم تری ان اللہ لہ من فی السماوات والارض. اللہ اکبر. آسمان اور زمین کی ہر چیز کس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ اور کسی کو معلوم ہے اس کی تسبیح کا؟ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں. اللہ اکبر. میں عرض کرتا ہوں بنی اسرائیل ہے نا. یہاں آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ پیچھے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی 7 آسمانوں اور زمینوں، لیکن تم جو ہے ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. سبحان اللہ. اچھا یہاں لفظ الم تری آیا نا جی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اپنے رسول کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب اللہ نے آسمان کو بنایا زمین کو بنایا، اس لیے فرمایا الم تعلم، آپ کو معلوم نہیں ہو گیا، آپ جان نہیں چکے کہ یہ آسمان، یہ کائنات اور یہ زمین سارا یہ نظام کس کا ہے. اگر عام انسان ہو تو عام انسان تو بعد میں پیدا ہونے والی چیز ہے نا جی. تو اس لیے، اور پھر یاد رکھیے ایک علم وہ ہے جو انسان خود دیکھتا ہے اسے علم آتا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ بتائے، تو جو اللہ کے بتانے والا علم ہے خود دیکھنے سے بھی زیادہ یقینی علم ہے، زیادہ یقینی علم ہے. اللہ اکبر. فرمایا والطیر صافات، الگ سے اللہ نے ذکر فرمایا، یعنی ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور پرندے بھی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ پرندے نہ زمین میں ہوتے ہیں نہ آسمان میں، درمیان میں معلق ہوتے ہیں، اور وہاں بھی وہ اللہ کی تسبیح کے گن گا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی تسبیح. سبحان اللہ. الحمدللہ. یہ ہے وہ اصل جو ہمارے لیے وہ ہے. اللہ اکبر. ہر چیز اللہ کی توحید کی شہادت دے رہی ہے، اللہ کی وحدانیت، اور کائنات کی ہر چیز نہ صرف زبان حال سے ہی اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں بلکہ زبان قال سے بھی. یہ زبان قال ہے نا، ہم بول کے بتا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی کائنات ہے عبادت کے لائق تو وہ صرف اللہ کے ہے، اور دنیا میں پوری کائنات میں اگر کوئی داتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. اللہ اکبر. کل قد علم صلاته و تسبیحہ. یہ جو تسبیح بیان کرنے والی ساری مخلوق ہے نا، یہ کوئی اللہ اکبر، یہ تسبیح ایسی نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر سوچی سمجھی ہو، نہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ نے ہر مخلوق کو اپنے طریقے سے کی وجہ سے سمجھائی ہے، سکھلائی ہے، علم دیا ہے، تو وہ اس علم کی بنیاد پر، اس سمجھ کی بنیاد پر وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور یہاں لفظ صلاۃ آیا نا، یہ جو صلاۃ ہے نا جی، صلاۃ، یہ صلاۃ ہے نا یعنی عبادت. یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ عبادت. وہ بھی اس کے معلوم ہوا جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، درند ہیں، پرند ہیں، ہر چیز ہے، درخت ہیں،
ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین یعنی پوری کائنات میں حقیقی بادشاہی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا فرمایا، زندگی کا سارا سلسلہ وہی چلا رہا ہے، سب کی واپسی بھی اس اللہ کی طرف ہوگی۔ نہ دنیا میں اللہ اکبر اس کی سلطنت میں کسی کو کوئی اختیار یا دخل ہے، اور نہ آخرت میں اس کے سوا کسی کو کوئی دخل ہوگا۔ ہاں جی، بلکہ آخرت کے متعلق تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ آخرت کو فرمائیں گے بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم۔ ہاں جی، اور ایک جگہ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تو پھر جواب نہیں آئے گا تو خود اللہ سبحانہ للہ الواحد القہار۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ چلانے والا کون؟ زندگی بخشنے والا کون؟ تو پھر حق بنتا ہے نا عبادت بھی ہے۔ یہ ہے اصل نچوڑ۔ جس مالک نے ساری کائنات بنائی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت بندگی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔